أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھ دے محمد والے. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم انصار حسین ابن طاہر حسین کی سال فرما دیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے: ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کے وارث کو چن لیا، اور پروردگار نے جسے معین کیا ہے، جسے چنا ہے، اسی کو ماننا ہے. اور آج بھی ایک وارث کتاب، حجت خدا، وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں موجود ہیں. اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے، ایسی معجزہ کتاب ہے. یہ کتاب انسان کے لیے، زندگی کے لیے، حیات کے لیے، اور کس طریقے سے انسان زندگی گزارے، تمام چیزیں جو ہے اس کتاب میں ہے. خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی خبر لینی ہو اس کتاب سے خبر لو. لیکن وہ مسئلہ الگ ہے کہ مثلا انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کتاب زندوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے. یعنی اشارہ ثواب جیسا 40واں ہے یا سیوم ہو، یا مثلا جو ہے یہ سمجھ لیا کہ وقف کر دیا قبرستان میں بس، یعنی مرحومین کے لیے. لیکن جو ہے یہ کتاب جو ہے زندوں کے لیے ہے، اور اس میں جو ہے حیات ہے کہ انسان اگر جو ہے اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں غور اور فکر، بہرحال جہاں تک ہے نا کما حق ہو معرفت ہو تو انسان درک نہیں کر سکتا ہے نا، اور اس پہ جو ہے غور اور فکر کرے، عمل کرے. اگر جو ہے صرف تلاوت کر رہا ہے، مثلا جو ہے اس کا ذہن کہیں اور ہے، ادھر ادھر ذہن ہے، تلاوت کر رہا ہے تو ثواب تو مل جائے گا، اسے ثواب مل جائے گا، ثواب ملے گا. لیکن جو ہے وہ بات نہیں ہوگی. یعنی جس طریقے سے مثلا جو ہے مثال دے دیں، مثال کے طور پہ ہے نا، مثال کے طور پہ اب جو ہے کوئی شخص ہے نا، مثال دے رہے ہیں، کوئی شخص جو ہے مجلس بھی سن رہا ہے، موبائل پہ بھی ہے نا اپنا دیکھ رہا ہے ادھر ادھر. ارے عام بات کریں، ادھر ادھر نہ دیکھا کیجیے، پڑھیے صلوات. جب مثال دیجیے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگتے ہیں. پڑھیے صلوات محمد والے. تو مثلا جو ہے اب موبائل پہ لگا ہوا ہے،
اب ظاہر سی بات ہے کان سے سن تو رہا ہے نا، کان سے سن رہا ہے، لیکن جو ہے اسے جو ہے وہ لطف نہیں آئے گا، ہے نا، یعنی اس کا ذہن جو ہے دوسری طرف بھی ہے نا، یعنی پورا ذہن جو ہے اس کا ایک طرف متوجہ نہیں، کام تو کر رہا ہے دونوں، ہے نا، کان سے سن بھی رہا ہے نا، ادھر لگا بھی ہوا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بات نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے معلوم ہوا کہ انسان کا ذہن جو ہے ادھر ادھر ہے، ادھر ادھر ہے، ذہن ہے انسان کا، اور پڑھ بھی رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، تو ثواب تو مل جائے گا، ہے نا، لیکن جو ہے وہ لطف نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے، اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اثر نہیں کرے گا کہ جو اس کے دل اور ضمیر میں ہونا چاہیے۔ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ انسان معلوم یہ ہوا کہ کھانا کھا رہا ہے، ناشتہ کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اور ادھر جو ہے کھانا کھا رہا ہے اور ادھر جو ہے مثال کے طور پہ کپڑا بھی پریس کر رہا ہے، کپڑا پریس کر رہا ہے، مثال کے طور پہ کپڑا پریس کر رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، اور جلدی جلدی جو ہے معلوم ہوا موزہ بھی پہن رہا ہے، ایک لقمہ کھا رہا ہے نا، شرٹ بھی پہن رہا ہے، ایک لقمہ کھا رہا ہے نا، اور موبائل جیب میں رکھ رہا ہے، یہ تمام چیزیں کھا رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے نا، تو دیکھیے پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن لذت پڑھیے صلوات محمد والے، پیٹ تو بھر جائے گا اس کا، ہے نا، پیٹ تو بھر ہی جائے گا، ہے نا، لیکن جو ہے اس لذت سے جو ہے وہ استفادہ، یعنی وہ مزہ نہیں آئے گا جو کھا رہا ہے، جو اس کی لذت ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید ہے نا، قرآن مجید یعنی خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تلاوت کرو تو تمام چیزوں سے جو ہے نا ذہن الگ ہو، یعنی اس کی طرف جو ہے تم غور اور فکر کرو، اس کی اور آیات پہ غور کرو، اور غور فکر کرو گے تب تمہیں معلوم ہوگا، ہے نا، کہ کون سی آیات مثلا جو ہے کس میں جو ہے غضب ہے، کس میں جو ہے رحمت ہے، تب تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ کا غضب کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے، کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تب یہ سوچے گا کہ اگر جو ہے ہم یتیم کا کھائیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، کسی کو جو ہے بے گناہ ہاتھ اٹھائیں گے تماچا ماریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اگر جو ہے ہم یتیم کی پرورش کریں گے تو اللہ ہم سے جو ہے خوش ہوگا، ہے نا۔ اس تمام چیزیں جب انسان غور اور فکر کرے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ کون سا عمل کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ جب غور اور فکر کرے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ہمیں جو ہے قوم کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی ہے نا قرآن کہ جس کے لیے جو ہے خود معصومین علیہ السلام نے جو ہے فرمایا نا روزانہ نا کم سے کم جو ہے 20 آیت کی تلاوت کرے، کم سے کم۔ وہ نماز والا نہ جوڑ لیجئے گا، ہے نا، آنے کی معلوم ہے کہ کہہ دیں 5 وقت پڑھ لیں، وہ سب ملا کر آیت کہہ دیں کہ وہ تو اس سے زیادہ ہی پڑھ لیتے ہیں نا، نہیں، الگ سے کم جو ہے روزانہ 20 آیت کی تلاوت کرے۔ جیسا کہ جب آیت اللہ خمینی کی جب آنکھ جو ہے لال ہو گئی تھی، تکلیف ہو گئی تھی نجف اشرف میں، اور جب لوگ طبیب کے پاس لے کر گئے اور طبیب نے آنکھ دیکھا تو کیا کہا کہ کچھ دن مطالعہ وغیرہ نہ کریے گا نا، کچھ دن چند دن جو ہے تلاوت نہ کیجیے گا۔ تو اب یہ مسکرانے لگے۔ طبیب نے کہا کہ کیا مسئلہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہا کہ ہم تو آنکھ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ تلاوت کریں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں تلاوت ہی نہ کریے۔ پڑھ دیجئے صلوات۔ تو یہ جو ہے نا قرآن مجید، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو ہے اسے فائدہ پہنچائے گا جس کے دل میں وارث قرآن کی محبت ہو، ہے نا، ورنہ جو ہے اب دیکھیں ہے نا اگر محبت نہیں ہے تو پھر جو ہے نا جھوم کر قرآن پڑھے گا نا، اگر ولایت اور محبت ہے تو پڑھنے کے بعد جھومے گا۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو وارث قرآن ہے نا، وارث قرآن، اسی لیے ہے نا کہ قرآن کا صرف جو ہے دیکھنا ہے نا یہ بھی عبادت ہے،
سن رہا ہے نا، اگر تلاوت قرآن مجید کوئی کر رہا ہے نا تو پھر اس کے بھی آداب ہے نا کہ انسان جو ہے سنے، ہے نا، سن رہا ہے تو یہ بھی ثواب ہے، اگر جو ہے تلاوت کر رہا ہے تو یہ بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی ثواب ہے نا، یہ جو ہے ثواب ہے، قرآن مجید کو دیکھ رہا ہے تو ثواب ہے۔ اسی طریقے سے کعبے کے لیے بھی ہے نا، دیکھ رہا ہے نا تو ثواب ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید کو دیکھنا ثواب ہے۔ اب اگر جو ہے کوئی شخص یہ کہے کہ جب یہی مسئلہ ہے کہ قرآن مجید دیکھ رہا ہے ثواب ہے نا، یا مثلا جو ہے نا تلاوت کرنا ثواب ہے، تو اب یہ کوئی کہہ دے کہ دیکھیے مثلا جو ہے فلاں صاحب ہیں ہے نا، غیر مذہب سے ہے نا تعلق رکھتے ہیں، مثلا جو ہے یہ فلاں شرما یہ وہ ہے نا پنڈت وغیرہ سمجھ لیجیے، ہم نے دے دیا، وہ قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو اب تو ثواب ملے گا، قرآن کا دیکھنا ثواب ہے۔ تو ہر شخص کہے گا کہ نہیں اسے جو ہے ثواب نہیں ملے گا، کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ قرآن کا دیکھنا ثواب ہے، تو اگر دیکھ رہا ہے تو کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ تو یہی کہے گا کہ دیکھیے اس لیے کہ قرآن پہ ایمان نہیں ہے نا، یعنی قرآن پہ ایمان ہو تو پھر دیکھے تو پھر جو ہے اسے ثواب ملے گا۔ وہی مسئلہ مولا کائنات کے ساتھ بھی ہے نا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب لوگ کہیں گے ارے بعض لوگوں نے بہت مولا علی کو دیکھا، جنگ میں دیکھا، خیبر میں دیکھا ہے نا، خندق میں دیکھا تو بہت ثواب مل گیا۔ کہا نہیں پہلے ایمان ہونا ضروری ہے نا، اگر ایمان ہے تو پھر ثواب۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ تو اصل جو ہے یہی ہے نا کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت، ولایت انسان کو اس وقت معلوم ہوگا جب مرنے کے بعد قبر میں جائے گا، تب اسے معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی ہمارے پاس دولت ہے، اور وہی انسان جو ہے سعادت مند ہے، وہی انسان جو ہے سرفراز ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی ولایت ہو، وہ انسان سعادت مند ہے۔ روایت میں یہ ہے کہ روز محشر جب حکم ہوگا ہے نا، حکم ہوگا اور لوگ جو ہے جائیں گے، جناب آدم کے پاس بھی جائیں گے، تو جناب آدم بھی کہیں گے ہے نا کہ دیکھو ہے نا ہمارے بس کی بات نہیں ہے نا، چلے جاؤ ہے نا، ہم سے ترک اولا ہوا تھا۔ نوح کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے ایک مسئلہ ایسا آ گیا تھا نا، قوم ستا رہی تھی، ہم نے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، تمام جو ہے ہلاک ہو گئے۔ اس طریقے سے یہاں تک جو ہے حکم ہوگا کہ رسول اسلام کے پاس جاؤ۔ جب رسول اسلام کے پاس آئیں گے اور پھر رسول اسلام پیشانی کو زمین پر رکھیں گے اور اس طریقے سے پروردگار کی حمد اور ثنا کریں گے اور پھر سر کو بلند کریں گے تو پھر قدرت کی آواز آئے گی، میرے حبیب فرمائیے کس کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں؟ پڑھیے صلوات محمد والا، کس کی شفاعت کرنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیے انبیاء علیہ السلام، جو انبیاء علیہ السلام جو ہے گزرے ہیں، ظاہر سی بات ہے نا کہ کتنا جو ہے لوگوں نے اذیت پہنچائی اور بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، تو پروردگار یہی حکم ہوتا تھا ہے نا کہ ذرا صبر کریے، ذرا صبر کیجئے ہے نا، حکم ہوتا ہے جناب نوح تھوڑا اور سمجھائیے، تھوڑا اور سمجھائیے، اور پروردگار جو ہے ادھر تو انبیاء سے کہہ رہا اور سمجھائیے، لیکن جب ادھر جو ہے شیطان کا مسئلہ آیا تو فوراً کہا فخرج، نکل جا۔ پروردگار تھوڑا اور سمجھا دیتا ہے، یعنی پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو سمجھنے کے بعد بھی انکار کرے تو پھر اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بزم سے اٹھا دو، جو نہ سمجھتا اسے سمجھاؤ۔ تو بہرحال جناب نوح کتنی اذیت ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ جناب نوح کو اتنا زخمی کر دیتے تھے، اتنا زخمی کر دیتے تھے کہ جناب جبریل آتے تھے اور آنے کے بعد اپنے پر کو مسح کرتے تھے تو پھر یہ جو ہے صحت مند ہو جاتے تھے، اس قدر اذیت پہنچاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لیکن قوم والے کیا کرتے ہیں کہ کشتی کو توڑ دیتے ہیں، کشتی کو توڑ دیتے ہیں، لیکن بار بار جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں۔ لوگ جو ہے جناب نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو خشکی ہے، پانی نہیں ہے، اور اس خشکی میں جو ہے یہ کیا ہو گیا ہے نا،
کیا ہو گیا کہ یہ جو ہے کشتی بنا رہے ہیں، خشکی ہے اور اس کے لیے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آخر کار جو ہے آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ قوم جناب نوح علیہ السلام کی ہے نا، 2 بیوی تھے، ایک رابعہ بھی نام تھا، 2 بیوی تھی، تو بہرحال ایک بیوی جو ہے نا ایسی تھی کہ جناب نوح کے بس میں، جناب نوح کے پہلو میں، جناب نوح کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائی. سمجھ گئے آپ؟ تو اس کے لیے ایمان کے لیے پہلو ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہ پہلو ہے تو ایمان بھی لے کر آئے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اب پہلو میں ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، جناب نوح کی بیوی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے. اور یہاں تک کہ جب بارش رک گئی، قحط پڑ گیا، تو کیا ہوا؟ جب قحط پڑ گیا تو کچھ لوگ جو ہے پریشان ہوئے کہ جانور بھوکے مر رہے ہیں، کھیتی باڑی سب مسئلہ ہو گیا. آئے معلوم کرتے ہوئے، جناب نوح کے دروازے کو کھٹکھٹایا. جب کھٹکھٹایا تو ایک عورت نکلی. کہا کون؟ کہا ہم جناب نوح سے ملنا چاہتے ہیں. بیوی نے کہا کہ وہ تو نہیں ہے، کھیت میں کام کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ ہر ایک کے مسئلہ نہ ہو تو بیوی پوچھ ہی لیتی ہیں کہ بتا دیجیے. پوچھ لیا، چلیے ٹھیک ہے. پوچھا کام کیا ہے؟ کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ دعا کر دیں. تو بیوی نے کہا اتنے ہی مقدس ہوتے تو اپنے لیے نہ کروا لیتے. سمجھ، اتنے ہی بڑے مقدس ہوتے یعنی پہنچے ہوئے ہوتے تو اپنے لیے کرا لیتے ہیں نا. اب بہرحال یہ تو چلے گئے معلوم کرتے ہوئے جناب نوح کے پاس، اور گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ قحط پڑ گیا. جناب نوح نے کہا گھبراؤ نہیں، ٹھیک ہے دعا کریں گے. جانے لگے لیکن رک گئے. رکنے کے بعد جناب نوح سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اچھا یہ بتا دیجئے، ہم آپ کے گھر پہ گئے تھے تو ایک بوڑھی عورت نکلی. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے ایسے ایسے کہا تو اس عورت نے یہ کہا کہ اگر اتنے ہی مقدس ہوتے تو اپنے لیے نہ کروا لیتے. تو جناب نوح نے صرف یہ کہا کہ دیکھو، جو بھی مومن ہو، ہر مومن کا ایک دشمن ہوتا ہے. پڑھ لیجئے سوال. سمجھ گئے آپ؟ تو مومن کا دشمن ہوتا ہے نا. اگر دشمن نہ ہو تو پھر جو ہے خود سوچے ہم ہیں کیا. پڑھیے صلوات محمد. تو یہی جناب نوح علیہ السلام ہے نا. جناب نوح علیہ السلام کشتی بن گئی، ہر ایک کو سوار کیا، ہر جوڑا آیا. سمجھ گئے؟ چوٹی، شیر، یہ بکری، بھیڑیا، سب سوار ہوئے. لیکن جناب نوح نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو کوئی ایک دوسرے کو اذیت نہ پہنچائے. سمجھے آپ؟ اب بھیڑیا بھی ہے، بکری بھی ہے، ساتھ میں چیونٹی بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاؤں سے کچل جائے. سمجھ گئے؟ جناب نوح نے کہہ دیا. تو اب جو ہے کیا ہوا؟ سب ہیں ہے نا، بھیڑیا بھی ہے، بکری بھی ہے، سب ہیں ہے نا، سب جو ہے موجود ہے. لیکن جو ہے گدھا جو تھا یہ جلدی سوار نہیں ہو رہا. جناب نوح جو ہے پکڑ کر کھینچ رہے تھے. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ جناب نوح جو ہے گدھے کو کھینچ رہے تھے اور گدھے کے دم کو پکڑ کر پیچھے سے شیطان کھینچ رہا تھا. سمجھ گئے؟ اب ادھر سے جناب نوح کھینچ رہے ہیں، آجا آجا، ادھر شیطان ہے نا لٹکا ہوا ہے، کھینچ رہا ہے. تو آخر میں جناب نوح نے یہ کہہ دیا، گدھے سے کہا شیطان آجا کشتی پہ بچ جائے. اب گدھا آ گیا، سب ہیں. جناب نوح نے دیکھا کونے میں شیطان بھی، کشتی میں ہے نا، کشتی میں کونے میں شیطان بھی موجود ہے. کہا تم کیسے آ گئے؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا شیطان تو بھی آ جا. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو بہرحال سب جو ہے کشتی پہ سوار، طوفان آ گیا. بہرحال باقی سب جو ہے غرق ہو گئے ہے نا. اور بیٹے سے کہہ رہے ہیں آجا آجا ہے نا، نجات مل جائے گی. کہا نہیں، پہاڑی بچا لے گا ہے نا. سمجھ گئے آپ؟ یہ جو ہے جز کل کی طرف جاتا ہے نا، جو کہتے ہیں ہے نا کہ پہاڑی بچا لے گا. نہیں سمجھے آپ؟ جان بچانے کے لیے پہاڑی پہ چلے گئے. پڑھیے صلوات. تو بہرحال ہے نا، تو اب تفصیل میں نہیں جائیں گے، بہت طولانی ہو جائے گی مجلس. تو مختصر یہ کہ اب آپ دیکھیں کہ جب پانی کم ہوا، اب جب پانی تھوڑا سا یہ ہوا کہ درخت وغیرہ ٹہنی وغیرہ دکھنے لگی، تو جناب نوح نے کوے سے کہا کہ جاؤ اور جانے کے بعد یہ معلوم کرو کہ مثلا جو ہے
یعنی زمین دکھ رہی ہے یا نہیں، یعنی کہاں تک پانی آ گیا ہے. کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد دیکھو کوا گیا. اب جب گیا تو کیا دیکھا؟ مردار دیکھ لیا، اب کھانے لگ گیا. اب جو ہے جناب نوح انتظار کر رہے ہیں، اب کوا جو ہے ادھر جو ہے نا مردہ دیکھ لیا، کھانے لگا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو نبی کو چھوڑ دے وہ مردہ خور ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو کھانے لگا ہے نا، ادھر لگ گیا ہے. اب جو ہے جناب نوح نے کبوتر کو بھیجا، کہا جاؤ. تو درخت دکھ رہا تھا تو پنکھڑی توڑ کر لے کر آئے. تو جناب نوح تو سمجھ گئے. پھر دوبارہ بھیجا، پھر کبوتر آیا تو زمین میں اپنے آپ کو جو ہے مس کر لیا، یعنی مٹی وغیرہ لگا لیا، کیچڑ اچڑ پر میں لگایا. اور پھر جناب نوح کے پاس جو ہے آ گیا. اور پھر جو ہے جناب نوح سمجھ گئے. بہرحال جو وجہ ہو، لیکن ایک چیز یہ بھی ہے نا کہ لوگ کبوتر سے محبت بھی کرتے ہیں. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے جناب نوح علیہ السلام ہے، یعنی پروردگار نے جو ہے ہر ایک کو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کی یہ جناب نوح علیہ السلام ہے کہ انہیں جو ہے اتنا پروردگار نے علم دیا. اور اہل بیت صرف اشارہ کر دیں کہ مولا کائنات صرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو خیبر کے بعد جو ہے ابو نصر جو شک کر رہا تھا کہ کون حق پہ ہے، یا علی ہے نا یا سامنے والا، تو بھیجا تھا نا کہ جاؤ دیکھو گہرائی کتنا ہے. اور 70 نسل کا نام لیا، ایک مچھلی نکلی. اور جیسے ہی سوال کیا تو اس مچھلی نے کہا کہ ابو نصر اپنے عقیدے سے پلٹ جا، ہے نا کہ جو 70 نسل کو جانتا ہو، سمیٹ رہے ہیں مختصر میں، واقعہ نہیں بیان کر رہے ہیں، کہ جو 70 نسل کو جانتا ہو کیا وہ پانی کے گہرائی کو نہ جانتا ہوگا؟ کہ یہ جو ہے معصومین علیہ السلام ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہے کہ جو ابھی ذکر کیا تھا کہ لوگ جب جائیں گے تو آخر میں یہ حکم ہوگا کہ آپ جو ہے محمد کے پاس جائیے. اسی لیے امام معصومین علیہ السلام نے فرمایا، خود 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے جو زبان کے ذریعے، جو دل کے ذریعے، جو اپنے ہاتھوں کے ذریعے جو ہے ہماری اعانت کرے گا، مدد کرے گا. تو اہل بیت، پہلی چیز تو یہ کہ اہل بیت تو کسی کے محتاج ہے نہیں، محتاج ہے نہیں. اور آپ کیا کریں گے؟ یعنی یہی کہنا چاہتے ہیں، یعنی تھوڑا تفسیر کر دیں اس کا کہ زبان کے ذریعے ہے نا، زبان کے ذریعے کس طریقے سے؟ یعنی زبان کے ذریعے جو ہے ذکر کر رہا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہا ہے، نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے، نعرہ حیدری لگا رہا ہے نا، یا علی کہہ رہا ہے زبان کے ذریعے. تو کہا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت کریں گے. دل کے ذریعے، یعنی دل چاہ رہا ہے کہ ہم مجلس میں جائیں تاکہ مجلس کی رونق بن جائیں. دل چاہ رہا ہے کہ بہترین تبرک تقسیم کریں، ہے نا، دل چاہ رہا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دل چاہ رہا ہے کہ جو امام نے فرمایا کہ دل کے ذریعے اعانت کرے، مدد کرے، تو فرمایا کہ ہم اس کی شفاعت کریں گے. ہاتھوں کے ذریعے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ انہی ہاتھوں کے ذریعے کہ جو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہیں اور ان کے چاہنے والے جو محب ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، اب ان ہاتھوں کے ذریعے جو ہے اعانت کر رہا ہے، ان کی مدد کر رہا ہے، ضروریات کو پورا کر رہا ہے. تو گویا ایسا ہے کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا نا کہ یہی جو ہے ولایت، یہی جو ہے علی ابن ابی طالب کی محبت ہے کہ جو مرنے کے بعد انسان کے کام آئے گی، جو کہ ایک دو موقع پہ نہیں، فرمایا کہ 7 موقع پہ. تو بہرحال یہ نہیں پڑھیں گے نا، یہ سیوں کی مجلس میں پڑھے تھے، ہمیں یاد ہے. تو وہ پورا تفصیل میں 7 والا وہ نہیں پڑھیں گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. 7 مرحلے پہ جو کہا تھا ہے نا، صرف اشارہ کی جب روح نکلے گی ہے نا قبر میں، اور پھر جو ہے نا جب قبر سے اٹھایا جائے گا، نام اعمال جو ہے وہ ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ تمام چیزیں علی. تو اب آپ دیکھیں کہ علی کی کیا منزلت ہے،
کہ مولا کائنات جو ہے وہ معصومین علیہ السلام تمام انبیاؤں سے افضل ہے، تمام انبیاؤں سے افضل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب یوسف علیہ السلام یہ تو مولا کائنات ہے نا، لیکن اب آپ دیکھیں جوڑ رہے ہیں نا کہ جو مولا کائنات کا محب ہوتا ہے جناب یوسف علیہ السلام۔ جناب یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ نے جو انہیں علم دیا تھا وہ جو ہے خواب کا تعبیر بیان کر دیتے تھے، خواب کے تعبیر کا علم دیا تھا۔ قید خانے میں ہیں، قید خانے میں ہیں تو اور بھی قیدی تھے، تو ایک قیدی نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا کہ انگور ہے اور اسے جو ہے نچوڑ کر پی رہے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ تو اس نے جو ہے جناب یوسف سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ کیا خواب دیکھا؟ کہا ہم نے خواب یہ دیکھا انگور ہے اور نچوڑ کر جو ہے یعنی پی رہے ہیں شربت انگور۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ تم جو ہے بادشاہ کے ساقی بنو گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ ہم نے بھی خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا ہم نے دیکھا یہ کہ سر پہ جو ہے وہ ایک پتیلی ڈیکچی یا جو بھی کلے جھپیا جو بھی کچھ ہے اور اس کے اوپر روٹی ہے اور کوا جو ہے وہ روٹی جو ہے نوچ کے کھا رہا ہے نوچ رہا ہے۔ تو جناب یوسف نے کہا کہ تمہیں جو ہے صلیب پہ لٹکایا جائے گا، پھانسی ہوگی۔ تو ہنسنے لگا۔ کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا ارے ہم مذاق کر رہے تھے، خواب تھوڑی دیکھا تھا نا، آپ نے بتا دیا۔ کہا کہ ہم نے خواب نہیں دیکھا تھا، ہم مذاق کر رہے تھے۔ کہا کہ دیکھو خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو ہے نا، ہم جو ہے صدیق ہیں، ہم نے کہہ دیا اب وہ جو ہے ہو کے رہے گا۔ تو اس نے کہا کہ ارے ایسا مسئلہ، کہا بس ایک نہیں 2 دن میں ہے نا تم لٹکا۔ تو کہا کہ پھر اللہ کے نبی ایسا کر دیجئے وہ بلا ٹل جائے ہے نا، زندگی مل جائے۔ کہا نہیں اب جو ہے ہمارے بس میں نہیں ہے، اب تم جو ہے لٹکائے لگا۔ کہا ایسا کیجئے کہ بچ جائے۔ کہا نہیں، کہہ دیا اب ہوگا، اب ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تمہیں زندگی دے دیں۔ یہ جناب یوسف ہیں کہ کہا ہم زندگی نہیں دے سکتے، موت دے سکتے ہیں۔ اور ادھر جو ہے مولا کائنات ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، ہاتھ بلند کر دے تو زندہ مردہ ہو جائے۔ یاد ہے نا وہ میت والا ہے نا، پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو جناب یوسف سنیے، بہت دقیق بات ہے، جناب یوسف جو ہے وہ خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں اور ادھر دیکھیے کہ علی کا دیوانہ جناب بہلول بادشاہ آیا کہ کیا قیمت ہوگی اس جنت کی؟ کہا جتنی حکومت ہے سب دینا پڑ جائے گا۔ کہا ارے کل تو 5 درہم میں بیچا ہے۔ کہا اب تم جو آئے ہو خواب دیکھ کر آئے ہو، پڑھیے صلوات محمد والے محمد۔ یعنی یہ جو ہے نا تعبیر بھی بتاتے ہیں، خواب بھی بتا دیتے ہیں نا، تم رات میں دیکھ کر ہے نا، لہذا جو ہے وہ پوری حکومت۔ تو یہی جناب یوسف علیہ السلام ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کی ان کے بھائیوں نے نا، جو 11 بھائی تھے، بھائیوں نے کہا جناب یعقوب سے کہ ہم جو ہے کہ یوسف کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پڑھ ہی دیجئے صلوات، سمجھ ہی گئے ہے نا، سمجھ گئے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام سے بھائیوں نے کیا کہا کہ لے جا رہے ہیں، تھوڑا ٹہلا گھما دیں۔ جناب یوسف نے جو ہے بتا دیا تھا اپنے بابا سے کہ ہم نے خواب دیکھا تھا، چاند اور ستارہ ہے نا یہ سب جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یعقوب نے کہا کہ بھائیوں سے نہ بتانا ہے نا۔ ادھر سنیے پھر دقیق بات، ادھر جو ہے خواب دیکھا تھا، چاند اور ستارے ہے نا یہ جو ہے سب دیکھا ہے نا کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں، ادھر خواب دیکھا تھا۔ اب اسے کیا کہیں گے جو اشارے سے سورج کو پلٹا دے، جس کے جو ہے در پہ ستارہ اتر جائے۔ پڑھیے صلوات۔ تو کہا کہ ہم نے خواب دیکھا، تو کہا کہ اپنے بھائیوں سے نہ بتائیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر جو ہے وہ
حسد کرنے لگیں گے، حسد کرنے لگیں گے۔ لہٰذا جو ہے نا ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی اچھا کام، بڑھیا کام ہے نا، کوئی ترقی والا کام، ایسا کام کیجئے تو بھائی بہن سے بتا دیجئے گا، ہے نا، ماں باپ والدین سے، ہے نا، ہر ایک سے نہ بتائیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بہرحال کہا کہ نہ بتانا، کہا کہ لے کر جا رہے ہیں کہاں، تھوڑا ٹہلا گھما دیں، ٹہلا گھما دیں۔ تو جناب یعقوب نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ بہرحال لے کر گئے اور کیا کیا، کنویں میں، ہے نا، گرا دیا، کنویں میں ڈھکیل دیا۔ کون تھا؟ بھائی سب ڈھکیل دیے کنویں میں، سمجھے آپ؟ اب اس پہ بھی 5 منٹ لگے گا، لیکن سمیٹ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، خیال ہے، گھبرائیے گا نہیں، ہے نا۔ تو اب جو ہے کیا ہوا، کرتا لے لیا اور لے کر آئے اور خود جو ہے نا رو رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہا بابا یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، بھیڑیے نے کھا لیا۔ اور جناب یعقوب نے کہا تھا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ بھیڑیے کھا جائے۔ تو جناب یوسف نبی ہیں، معصوم ہیں، باپ معصوم ہے، اور معلوم ہے جناب یعقوب کو بھی کہ بھیڑیا معصوم کو نہیں کھاتا، سمجھے آپ؟ پھر جو ہے کیوں کہا کہ بھیڑیا نہ کھا جائے، معلوم ہے معصوم کو بھیڑیا نہیں کھائے گا، پھر کیوں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا جائے؟ یعنی بتا رہے ہیں کہ دیکھو کچھ انسان بھی جو ہے کردار سے اتنا گر جاتے ہیں کہ ظاہراً جو ہے وہ انسان ہوتے ہیں 2 پاؤں والے، ہے نا، لیکن وہ جو ہے اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ مثل بھیڑیا ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں۔ تو جناب یعقوب نے کہا کہ بلاؤ، بھیڑیے کو بلایا، بھائی سب لے کر آئے کان پکڑ کر۔ اب دیکھیں پروردگار نے فصیح زبان دے دیا، اور بھیڑیے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہے نا، آپ کو معلوم ہے نا کہ معصوم کا گوشت جو ہے ہم پہ حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ جناب یوسف علیہ السلام ہے، اور آخر کار جب قید خانے میں تھے اور وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ اب جب آزاد ہوئے، اب یہ ہوا کہ خرید لے، جس کو بھی خریدنا ہو خرید لے۔ اور ایک ترازو پہ جناب یوسف علیہ السلام ہے، اب یہ ہوا کہ لائے جتنا جس کو مطلب رکھ دے اس پلے پہ، دوسرا جو ترازو کا پلہ ہے رکھ دے، ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اچھا آج کل تو مسئلہ الگ ہے، کہیں گے ایک ہی ہوتا ہے وہ، ہے نا، پرانے زمانے والا ترازو ذہن پر ہے، بچوں کے لیے کہہ رہے ہیں، بزرگ تو معلوم ہے نا کہ ایک پلے پہ جو ہے جناب یوسف علیہ السلام جس کو ہے خریدنا آ کر رکھے، پلہ بلند ہو جائے گا، مسئلہ حل۔ تو کیا دیکھا کہ ایک غریب بڑھیا چلی آ رہی ہے، لوگوں نے دیکھا نا، کہا کہ تم خرید لو گی، تمہارے بس میں ہے؟ کہا معلوم تو ہمیں بھی ہے کہ ہم نہیں خرید پائیں گے۔ کہا پھر؟ کہا کہ ہم چاہتے بس اتنا ہے کہ جب خریداروں میں نام لکھا جائے تو ہمارا بھی نام لکھا جائے۔ پڑھیے صلوات۔ تو اب جو ہے سب رکھ رہے ہیں درہم، لیکن مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا ہے۔ آخر کار جو ہے وہی بادشاہ، مصر کا بادشاہ، مشرک ہے، کافر ہے، وہ اس کے پاس جو ہے بادشاہ ہے، جتنا سونا چاندی درہم اور دینار تھا سب رکھ دیا، لیکن پلہ زمین چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ تو پھر جو ہے جناب یوسف نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کسے خرید رہے ہو؟ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہا پھر کرنا کیا پڑے گا؟ کہا کہ جاؤ کاغذ اور قلم اور دوات لے کر آؤ۔ یہ جو ہے کافر تھا، مشرک تھا، جناب یوسف نے کہا اللہ کے نبی تھے، کہا جاؤ کاغذ اور قلم لے کر آؤ، اور یہ دوڑتا ہوا گیا۔ وہ کیسے مسلمان تھے، رسول کہہ رہے ہیں کاغذ اور قلم لاؤ۔ پڑھیے سر۔ فوراً جو ہے وہ دوڑتا ہوا گیا اور لے کر آیا، اور جیسے ہی لایا جناب بس آخری منزل پہ آ گئے نا، جناب یوسف نے لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جیسے ہی ترازو پہ رکھا ہے نا، تو اب جو ہے جناب یوسف کا پلہ ادھر بلند ہونے لگا۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی لکھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یعنی جو پورے قرآن میں ہے، بہت دقیق بات ہے، غور سے سنیے گا، آخری بات، جو پورے قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، جو الحمد میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، یعنی با کے نقطہ، جو با کے نیچے جو نقطہ ہے، انا نقطہ تو تحت البا، مولا علی نے کہا میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. نہیں پہنچے ابھی؟ یعنی یہاں جو ہے ایک طرف نبوت اور ایک طرف امامت ہے نا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. امامت کا پلہ ہے نا وزنی ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں لوگ جائیں گے روز محشر اور حکم ہوگا، اور آخر میں جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے. تو عزیزان محترم یہ دنیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے، اور اسی طریقے سے لوگ آئے اور چلے گئے، آج بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اسی کے بعد بھی آتے جاتے رہیں گے. یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہے گا. لیکن یہ ظاہراً جس کے دل میں ولایت ہے، بس درمیان میں ایک ہے انتقال ہے نا یہ، اور برزخ، اور اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے جو اس دنیا سے دوسری میں دنیا میں جاتا ہے تو اسے حیات جاوید مل جاتی ہے. کہ حارث حمدانی سے کہا تھا کہ ہم جو ہے جو بھی مرے گا ہم آئیں گے. کہا کہ جو مومن منافق ہوگا تو اسے تو موت ہی آ جائے گی، دم ہی نکل جائے گا. جو میرا محب ہوگا، جو چاہنے والا ہے ہوگا، تو جب ہم اس کے پاس آئیں گے جس وقت جسم سے روح نکالی جائے گی، تو فرمایا کہ پھر اسے جو ہے حیات جاوید مل جائے گی. یعنی ایک دنیا سے جو ہے وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے. یہ دنیا جسے دوسری دنیا جسے ہم اور آپ جو ہے آخرت کہتے ہیں، آخرت. تو یہ دنیا فانی ہے، یہاں بقا نہیں ہے، سمجھے آپ، یہاں بقا نہیں ہے. اور انسان اس دنیا سے جائے گا تو کیا لے کر جائے گا؟ صرف جو ہے اس کے ہے نا اعمال ہوں گے، اس کا اعمال جائے گا نا. دولت ہو ہے نا تو دولت بھی ساتھ نہیں جائے گی، اولاد بھی ساتھ نہیں، صرف جو ہے اس کے اعمال. لیکن ہے راستہ ہے نا، دولت ہے، اگر نیک راہ میں خرچ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ پھر اس کے کام آئے گا. نیک اولاد ہے نا، اولاد صالح ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کی طرف سے اعمال کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، تو پھر جو ہے مرحوم کو یعنی جو اس دنیا میں گیا ہے اسے جو ہے ثواب ملے گا. تو عزیزان محترم، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام پہ ہے. کہ اگر جو ہے محبت ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی، اور انسان جو ہے ایسا عمل کر رہا ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام اس کے عمل سے خوش ہوں، اور وہ بھی یہ دیکھ رہا ہو کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جس سے اہل بیت مولا کائنات ہم سے ناراض ہو. تو عزیزان محترم، ایک مرحوم کے اصال ثواب کی، انصار صاحب مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اور یقیناً سب چاہنے والے ہیں. اولاد بھی موجود ہے، اولاد بھی موجود ہے، سب موجود ہیں، خواتین بھی موجود تھی. لیکن ایک سوال ہے کہ دیکھیں کہ بچے موجود ہیں، لیکن باغ دنیا سے گیا تو بچے اسیر نہیں تھے، بچے آزاد تھے. یہ دنیا سے گئے نا، عورتیں تھیں لیکن سر پہ چادر تھی، برہنہ نہیں تھی. لیکن ہائے کربلا کہ بیٹا موجود تھا، باپ کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے. ہاں عزیزان محترم، جب آخری وقت امام حسین رخصت کے لیے آئے، اور رخصت ہونے کے بعد جب خیمے سے باہر نکلے،
امام حسین دائیں جانب دیکھ رہے ہیں، بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، آواز دیتے ہیں حبیب کہاں ہو، زہیر کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ ایک مرتبہ زینب خیمے سے باہر نکلی، کہا کہ بھیا آج آپ کو زینب سوار کرائیں۔ ہاں عزادارو، شہزادی زینب نے سوار کیا۔ امام حسین مقتل میں آئے، ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، یہاں تک کہ امام حسین گھوڑے سے گرے۔ دیکھیے جب تک امام حسین کھڑے رہ سکے بیٹھے نہیں، جب تک جو ہے بیٹھ سکتے تھے لیٹے نہیں، ہے نا۔ جب اتنی طاقت نہیں، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے، بیٹھ نہ سکے، تو زمین پہ گرم ریت پہ امام حسین گر گئے۔ تو اب جو ہے لشکر والے کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی جو ہے زندہ ہے، تو کچھ کہہ رہے ہیں مر گئے، کچھ کہہ رہے ہیں زندہ ہے۔ تو شمر ملعون نے کہا کہ دیکھو ایک لمحے میں ہم بتا دیں گے ابھی کہ حسین زندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ شمر نے لشکر والوں سے کہا کہ خیموں کی طرف حملہ کرو۔ جب یہ کہا امام حسین نے کہنیوں کا سہارا لیا، اس کی طرف دیکھا، کہا کہ ملعون ہے نا، کم سے کم تو دنیا میں تو آزاد رہا ہے نا، اور تم جو ہے خیموں کی طرف حکم دے رہا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا ایسے وقت بھی آپ برداشت نہ کر سکے، لیکن ہائے سید سجاد کہ دیکھ رہے ہیں زینب کے سر سے چادر چھینی جا رہی ہے، ایک بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں۔ ہاں آزادارو، بس آگے بڑھ کر ایک فکرہ، بس آگے بڑھ کر ایک فکرہ کہ یہ لٹا ہوا قافلہ لٹ گیا، لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور جب شام سے رہائی ملی پھر یہ قافلہ جو ہے آیا کہا کربلا میں بھائی کا چیلم کیا، اور جو ہے جب یہ قافلہ چلا اور بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے اے مدینے والو اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ آزادار کوئی بچہ آتا تھا بشیر کے دامن کو پکڑتا تھا، کہتا تھا بشیر علی اکبر تو آ رہے ہوں گے، کوئی بچہ کہتا تھا قاسم تو آ رہے ہوں گے، کوئی کہتا تھا اون محمد تو آ رہے ہوں گے۔ ہاں آزادارو، شہزادی زینب مدینے میں نانا کی لحد پہ اپنے آپ کو گرا دیا اور ایک فقرہ کہا کہ نانا اگر نامحرموں کا مجمع ارد گرد نہ ہوتا تو ہم اپنے بازوؤں سے ردہ ہٹا کر دکھاتے کہ بازوؤں پہ نیل کے نشان کیسے ہیں۔ پھر جو ہے ماں کی لحد پہ گئی، بیان کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے شہزادی زینب، بس آخری فکرہ، شہزادی زینب گھر کے اندر قدم رکھتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ آئے۔ جب عبداللہ آئے تو عبداللہ نے سوال کیا، کہا بی بی کون ہو؟ اس وقت زینب نہیں ہے۔ زینب طلب گئی، کہا عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا، میں زینب ہوں۔ اب جو عبداللہ نے دیکھا سوال کیا، زینب نے کہا عبداللہ ہم کربلا میں لٹ گئے، میرا بھائی مارا گیا اور محمد مارے گئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے سوال کیا، کہا کہ اے شہزادی اتنا بتائیے کہ ہمارے لال اور محمد نے کیسے جہاد کیا۔ بس آخری فکرہ ہے، شہزادی زینب جو ہے بیان کر رہی تھی، ہاتھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ اون محمد نے اس طریقے سے جہاد کیا کہ ایک مرتبہ بازوؤں سے ردہ ہٹی۔ عبداللہ نے کیا نہ پوچھو، بازوؤں میں رسن باندھی گئی، دیار بدیار پھرایا گیا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا جلال میں آئے، کہا ہمارا تلوار لاؤ۔ میں کہوں گا عبداللہ آپ نے یہ دیکھا سنا برداشت نہ ہو سکا، لیکن ہائے سید سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار محروم کی مغفرت فرما، جگہ علی عنایت فرما، پروردگار جتنے مریضوں نے شفا عاجل عنایت فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم انصار حسین ابن طاہر حسین کے روح کو اصال فرما۔ بسم اللہ۔